ایران میں رہبریت کے لیے ایک مجلس شورا موجود ہے جو رہبر کا چناؤ کرتی ہے۔ پاکستان میں ایسی کوئی مجلس شورا موجود ہے کیا؟ موجودہ قائد کو بھی انہی لوگوں نے منتخب کیا۔ پاکستان میں مجلس شورا کے نام سے تو نہیں، لیکن سپریم کونسل کے نام سے ایک ادارہ اس وقت میں تھا، اور وہ افراد اب بھی مرے نہیں ہیں، وہ افراد اب بھی زندہ ہیں، اگرچہ پابندیوں کی وجہ سے اور حکومتی دباؤ کی وجہ سے اس ادارے کو رسمی طور پر اظہار اور اعلان نہیں کیا جاتا، لیکن وہ شخصیات جو اس وقت تھیں وہ شخصیات آج بھی زندہ ہیں اور موجود ہیں، سوائے چند لوگوں کے جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ لہٰذا جو سپریم کونسل ہوتی تھی اس کا کام ہوتا تھا کہ وہ قائد کا انتخاب کرتی تھی اور پھر عوام سے اس کی حمایت لیتی تھی۔ تو یہ کام ہر دور میں ہوا۔ دیکھیں، میں کسی کو مانتا ہوں یا نہیں مانتا یہ ایک علیحدہ موضوع ہے، اور کوئی حقیقت ہے، کسی کا وجود ایک حقیقت رکھتا ہے، یہ ایک علیحدہ موضوع ہے۔ مجھے یہ کرسیوں پہ جو کور چڑھا ہوا ہے یہ رنگ پسند نہیں ہے، یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور یہ رنگ ہے اور یہ کرسیاں اس وقت ہیں، یہ ایک علیحدہ وجود، یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ میں کسی کو پسند کروں یا نہیں کروں یہ ایک علیحدہ بات ہے، اور کوئی ہے یہ ایک علیحدہ بات ہے۔ ابھی پچھلے دنوں مجمع جہانی اہل بیت کا اجلاس تھا، رہبر کے دفتر سے حضرت آیت اللہ اختری تشریف لائے ہوئے تھے۔ یہ سمجھے کہ رہبر آئے ہوئے تھے پاکستان کے اندر، اور انہوں نے اپنی تقریر میں 3 مرتبہ نمائندہ ولی فقیہ کہہ کر علامہ صاحب کو بھی مخاطب کیا، اور یہ جملہ انہوں نے مجمع میں کہا کہ رہبر اعتماد کامل دارند بر سید ساجد علی نقوی، پوری طرح اعتماد رکھتے ہیں رہبر سید ساجد علی نقوی پر۔ تو سسٹم اگر خراب ہے تو پھر رہبر تک بات ہونی چاہیے، اگر کہیں خرابی ہے تو پھر وہاں بات ہونی چاہیے اور ان کو سمجھانا چاہیے کہ معاملہ خراب ہے۔ لیکن اگر وہ حمایت کر رہے ہیں، وہ تائید کر رہے ہیں، سپریم کونسل پاکستان کی موجودہ سابقہ وہ حمایت کر رہی ہے، تو مجھے پسند ہو یا نہ پسند ہو ہمیں ماننا پڑے گا، اور اگر ہم نہیں بھی مانیں گے تب بھی ایک حقیقت ہے، ایک وجود ہے چند شخصیات کا جنہیں بہت سے لوگ بہرحال نہیں ماننا چاہتے، اور بات یہ ہمارا موضوع بھی نہیں ہے کہ ہم کسی کی قیادت اور کسی شخصیت کے بارے میں یہاں کوئی اصرار کریں۔